آتے ہیں جن میں کہ غلامان مصطفیٰ سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے آقا کا چرچا کرتے ہیں اور اپنے آقا کے ذکر کو بلند کرتے ہیں اور رب کے اس مبارک طریقے پر عمل کرتے ہیں. تو میلاد مصطفیٰ کے مخالفین وہ یہی کہتے ہیں کہ we did not find any evidence about the celebration of Milad either in the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam or by the companions radiyallahu anhum. Hence it is a bid'ah. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں میلاد منانے کی کوئی مثال، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف، کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ملتی. اور صحابہ کرام نے بھی اس طرح کا میلاد نہیں منایا، نہیں محبت سے نہیں منایا. اس لیے یہ بدعت ہے اور بدعت کی بدعت صحیحہ ہے. اب چونکہ ان کو بدعت کے صرف ایک ہی معنی یاد ہے، بدعت صحیحہ، اور ان کو کلمے کا بھی صرف ایک ہی جز معلوم ہے، لا الہ الا اللہ. اور اس لیے ان کی ساری تبلیغ، ساری اشاعت، ساری تقریر توحید پہ ہوتی ہیں، رسالت پہ نہیں ہوتی. توحید پہ ہی وہ زور دیتے ہیں. اور اللہ تعالی اسلام صرف توحید کی دعوت نہیں دیتا، اسلام ایمان کی دعوت دیتا ہے. مصطفیٰ نے توحید کی دعوت نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت نہیں دی بلکہ ایمان کی دعوت دی. اور جو لوگ مصطفیٰ کے حلقے میں شامل ہوئے وہ موحد نہیں کہلائے بلکہ مومن کہلائے. جو حضور کے پر ایمان لائے، اگر توحید ہی سب کچھ ہوتی تو توحید والے تو سرکار کی آمد سے پہلے بھی تھے. اہل فطرت جو فطرت ہے، اہل فطرت کا جو زمانہ ہے، ایک نبی کے آنے کے بعد چلے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے کے درمیان جو زمانہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ صرف اللہ کی توحید کو مان لیں. لیکن جب نبی آ جائے تو توحید کو بھی مانے اور رسالت کو بھی، اللہ کی وحدانیت کو بھی مانے اور نبی کی نبوت و رسالت کو بھی مانے. توحید اور رسالت کی اسلام دعوت دیتا ہے، صرف توحید کی دعوت نہیں دیتا. تو یہ صرف توحید کی دعوت دیتے ہیں. ابلیس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں صرف توحید کو ہی مانتا ہوں. کیا کہا تھا؟ اس نے بھی صرف توحید کو مانا تھا اور حضرت آدم کی نبوت کو نہیں مانا تھا. تو اگر کوئی توحید کی رت لگائے، توحید کی محبت سے بولے، توحید کی رت لگائیں تو آپ کو جو ہے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ توحید کی رت لگانے والا پہلے بھی تھا. تو یہ اسی کے گروپ سے ہیں، کس کے؟ ابلیس کے. لہذا ان لوگوں نے لکھا بھی ہے، جیسے کہ ابل وہابیہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا تقویۃ الایمان میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مان. اللہ کے علاوہ بولیے، اللہ کے علاوہ. اور نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والملائکۃ والکتاب والنبیین.
اس میں کچھ نیکی نہیں کہ تم اپنا چہرہ قبلے کی طرف مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو، بلکہ تقوی اور نیکی کی جو ہے نیکی کی بنیاد تو اس پر ہے کہ تم مانو اللہ کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے ملائکہ کو اور اس کے رسولوں کو اور آخرت کو. تو یہ کہتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مان. اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھ کو مانو، میرے فرشتوں کو مانو، میری کتابوں کو مانو، میرے نبیوں کو مانو، میری تقدیر کو مانو، آخرت کو مانو، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لاؤ. تو اللہ کو یہ فرماتا ہے خدا کے علاوہ کسی کو نہ مان. تو خدا کے علاوہ کسی کو نہ ماننا یہ ابلیس کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ یہ ابلیسی عقیدہ ہے. اور اللہ کے نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، تقدیر کو ماننا اور مرنے کے بعد زندہ بعد الموت پر ایمان لانا، ان کو ماننا، یہ ایمان ہے. تو ہم موحد نہیں ہیں، ہم مومن ہیں. ہم کون ہیں؟ دنیا میں موحد تو بہت ہیں، کتنے سادھو جوگی ہے، سب مانتے ہیں یہ خدا ہے، خدا سے بڑا ہے سب سے، پرم آتما بولتے ہیں. لیکن جب تک مصطفیٰ کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک مصطفیٰ کو نہ مانے تب تک نہ ان کی توحید مقبول اور نہ ان کی کوئی عبادت مقبول اور نہ ان کا کوئی ذکر مقبول. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا، ذکر خدا جو ان سے جدا. اب اللہ نے جو کلمہ عطا فرمایا لا الہ محمد رسول اللہ، اس میں واو بھی نہیں ہے، واو میں اچھی بھی نہیں ہے. اچھ کہتے ہیں عین سے قاف ہے تافا. اچھ کے معنی کیا؟ جس طرح کہ انگلش میں ہوتا ہے عین، اردو میں ہوتا ہے اور کب لکھا جاتا ہے؟ جب دو چیزوں کو ملانا ہو. دو چیزوں کو ملانے کے لیے عین اور لایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے ہمیں جو کلمہ عطا فرمایا اس میں اور نہیں ہے، یعنی اللہ میں اور اس کے رسول میں کوئی جدائی نہیں ہے. تو جب خدا کا ذکر ہوگا تب مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، تب مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اور جس ذکر میں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو وہ ذکر خدا نہیں ہے. اور حقیقی معنی میں تو ذکر خدا وہی ہے جو ذکر مصطفیٰ ہو. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. سقر کے معنی جہنم. کیا وہ ذکر حق نہیں ہے، وہ خدا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ تو جہنم میں جانے کی کنجی ہے. اور یہ جگہ آپ نے فرمایا خدا کا ذکر کرے، بولیے سبحان اللہ، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی دوا خدا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی دوا خدا نہ کرے. ایسے تو گونگے بھلے، ایسے تو گونگے بھلے. اور اللہ نے اگر زبان دی ہے تو اس سے خوب اس کے حبیب کا ذکر کرو. خدا بھی یہی چاہتا ہے اور اس نے تو فرما دیا ورفعنا اللہ کا ذکر. تو یہ جو میلاد کی محافظ و مجالس کو نلی پر اور ان والی ڈیز ڈکلیئر کرنے کی مضمون کوشش چلی آ رہی ہے، جس کی کنٹینیو ان دی لاسٹ ڈے، یہاں تک کہ جب حق ظاہر ہو جائے گا. اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا، دنیا میں محبت کرتا ہوگا. تو اب اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، کیونکہ کل یہ بہت سوال اٹھیں گے،
کل جیسے اجالا ہوگا اور جلوس دیکھ کے یہ جلیں گے. کیا جلوس دیکھ کے جلیں گے؟ تو سمجھ لیجیے کہ یہ جلنے والوں میں سے. کیا جلنے والوں میں سے ہیں اور ان کے چہرے کل کالے پڑ جائیں گے. کیا یوم تسود وجوہ، جب بہت سے چہرے کالے پڑ جائیں گے اور بہت سے چہرے جو ہے خوشی سے نور مصطفیٰ سے منور ہو جائیں گے. تو کل جو ہے حضور کے آمد کی خوشی کس کو ہے اور غم کس کو ہے، صدمہ بجلیاں کس کس پہ ٹوٹ رہی ہیں، اور جو ہے خوشی اور مسرت جو ہے کس دلوں میں جو ہے ٹوٹ رہی ہے، وہ کل کا دن ظاہر کر دے گا.